جب تم اپنے سخت ترین حالات سے تنگ آ کر مایوس ہو کر تھک کر بیٹھ جاتے ہو اور تمہیں لگتا ہے کہ اب کہیں کوئی معجزہ نہیں ہوگا، تو سنو، تم کیسے اللہ سے مایوس ہو سکتے ہو؟ کیا تم نے قرآن کھول کر نہیں دیکھا؟ کیا تم نے نہیں پڑھا اللہ کریم کیا فرماتے ہیں؟ کیا اللہ رب العزت کے وعدے یاد نہیں آتے؟ کیا رب العالمین کے دلاسے بھول گئے ہو؟ اللہ تو کہتا ہے، میں ہر لمحے اپنے بندوں کے ساتھ ہوں، ان کے لیے بہترین سے بہترین چنتا ہوں۔ کیا تمہیں اپنے اللہ کے چناؤ پر یقین نہیں؟ کیا تمہیں اس کی قدرت پر یقین نہیں؟ کیا تمہیں اس کی تدبیر پہ بھروسہ نہیں؟ کیا دن رات میں ڈھلنے والے معجزے تمہیں نظر نہیں آتے؟ دیکھو، اللہ نے بار بار فرمایا ہے، میرے بندے، میری رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ وہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے، وہ قادر ہے، وہ کن فیکون کا عظیم رب ذوالجلال ہے۔ پھر تمہیں کون سی بات پریشان کر رہی ہے؟ اللہ پہ توکل کرو تو صحیح، توکل والوں کے لیے ہی معجزے ہوتے ہیں، پھر تقدیر بدلنے میں لمحے لگتے ہیں۔ بس تم مایوس مت ہونا، توکل کی راہ پہ ثابت قدمی سے چلتے رہنا۔ تھامنے والی ذات تمہیں کبھی کسی بھی حالت میں گرنے نہیں دے گی۔ انشاءاللہ تمہاری روتی ہوئی آنکھیں دیکھ کر اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دے گا۔ جو دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔ جس پکار کا جواب ابھی تک نہیں دیا گیا ہے، مایوس نہ ہو جانا کہ اس پکار کو کبھی نہیں سنا جائے گا۔ وہ جانتا ہے تمہارے سجدے میں قرب کی انتہا کی پکار اور اس کے بعد لیا جانے والا اگلا سانس۔ وہ اپنے بندے کی تڑپ اور تکلیف کو کبھی ضائع نہیں کرتا ہے۔ جو ناممکن ہو تمہاری تڑپ کو دیکھتے ہوئے اسے ممکن بنا دیتا ہے۔ تمہارے گرتے آنسو اور بے بسی کو ہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ تمہاری وہ تڑپ ہی تو ہوتی ہے جو اس کے غیب کے خزانوں سے فوراً سے تمہاری دعائیں قبول کروا دیتی ہیں۔ کبھی کبھی وہ دعاؤں کی قبولیت میں بہت وقت لگا دیتا ہے کہ میرے بندے کو مجھ پر یقین ہے، یا وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ وہ تو اتنا رحمان ہے کہ جب مانگنے والا اس سے مانگتا ہے تو اسے شرم آتی ہے اس کی جھولی خالی بھیجتے ہوئے۔ تو جو زخمی دل اور آنسوؤں سے بھیگی آنکھیں اس کے در پر لے کر جائے، وہ اس جھولی کو بھلا کیسے نظر انداز کر سکتا ہے؟ وہ اپنے بندے کی تڑپ اور تکلیف کبھی ضائع نہیں کرتا ہے۔ میرا اللہ پاک اتنا پیار کرنے والا اور مہربان ہے۔ جب بھی کبھی دل میں یہ خیال آئے کہ جو میں نے مانگا ہے وہ نہیں ملے گا، تو ایک بار سوچنا کہ تم نے مانگا کس ذات سے ہے، تو پھر دوبارہ پچھلی بار سے بھی زیادہ یقین اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ دعا کرنا، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، میں ویسا ہی ہوں جیسا میرا بندہ مجھے سمجھتا ہے، یعنی اس کے لیے وہی کرتا ہوں جو وہ سمجھتا ہے کہ میں اس کے لیے کر سکتا ہوں، اور اگر وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوں، تو اگر وہ مجھے اپنی ذات میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے اندر یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے لوگوں کی ایک جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اسے ان سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ایک دور بھی قریب آتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب جاتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اس کے دونوں ہاتھوں کے پھیلائے جتنا قریب جاتا ہوں، اور اگر وہ چل کر میرے پاس آتا ہے تو میں دوڑتا ہوا اس کے پاس جاتا ہوں۔ اسی لیے لوگوں کی باتوں سے کبھی پریشان نہیں ہوتے۔ لوگ تو ہمیشہ تمہیں گرانے میں لگے رہتے ہیں، ہمیشہ تمہارے زوال کے خواہش مند رہیں گے، لیکن تم نے کبھی ہمت نہیں ہارنی۔ ان کی باتیں سن کر وہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے، اس کی نظر سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ لہٰذا حالات کیسے بھی ہوں، کبھی مایوس نہ ہونا،
اور بس اللہ پر مضبوط توکل رکھنا۔ جب تم محسوس کرو کہ آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو تو سمجھ جاؤ تمہارے معاملے کا فیصلہ اور اللہ کی جانب سے مدد کا وقت یقیناً بہت قریب ہے۔ بس تم اللہ کی جانب سے آنے والے حکم کے انتظار میں صبر کیے رکھو۔ اللہ کسی بھی حال میں تمہیں در بدر نہیں ہونے دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ سینکڑوں مثالیں موجود ہیں کہ لوگوں نے اپنی دعاؤں سے اپنے پسندیدہ شخص اپنے مقدر میں شامل کیے۔ تم بھی اللہ سے نا امید مت ہونا، ان لوگوں کی کہانی اللہ نے مکمل کی، وہ تمہاری کہانی بھی ادھوری نہیں چھوڑے گا۔ حالات ساتھ نہیں دے رہے، ہاتھ اٹھنا بند نہیں ہو رہے، اور لب وہ ایک ہی دعا کہنا کبھی نہیں بھولتے۔ صبر جواب دینے لگا ہے، راستے نظر نہیں آ رہے، دل تھکنے لگا ہے۔ سب مخالف ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوگی، مگر پھر بھی اپنے آپ کو دیکھو کہ کس طرح توکل رکھے ہوئے وہ دعا مانگ رہے ہو۔ تو کیا پتہ تم بس قبولیت کے قریب پہنچنے ہی والے ہو۔ اسی لیے اپنی دعا کو جاری رکھو اور اللہ سے مانگتے رہو۔ ایک دن دیکھنا تم خود مسکراتے ہوئے کہو گے کہ اللہ نے میری دعا ایسے قبول کی ہے کہ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تم کہو گے کہ اللہ نے معجزہ کر دیا ہے جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اور دیکھنا یہ کہتے ہوئے تمہاری آنکھیں نم ہوں گی اور تمہارا دل جو اتنا سفر کرتے کرتے تھک چکا تھا اب وہ اطمینان میں ہوگا انشاءاللہ۔ اور بتاؤ، کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ اللہ نے اربوں کی آبادی میں تمہیں خود کے قریب ہونے کے لیے چنا ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس غافل دنیا میں تمہیں سجدے کے لیے چنا ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ رات کی تاریکی میں اللہ نے تمہیں تہجد کی لگن لگائی ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ اب اللہ سے ملنے کے بعد تم وہ نہیں رہے جو پہلے کبھی ہوا کرتے تھے؟ اللہ سے بڑھ کر کون جان سکتا ہے کہ آپ کو کہاں پہنچانا ہے؟ آپ کی دعائیں آپ کا تو راستہ آسان کر رہی ہیں، اور وہ تو خود کہتا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ یقین رکھیں، آپ کا نصیب آپ کو اس مقام تک لے جائے گا جو اللہ نے آپ کے لیے منتخب کیا ہے، بہترین وقت پر بہترین طریقے سے، اور آپ مطمئن ہو جائیں گے۔ دعائیں جب قبولیت کے لیے اللہ کے روبرو ترتیب سے کھڑی ہوتی ہیں تو تہجد کی دعائیں سب سے پہلی صف میں ہوتی ہیں، وہ صف جسے اللہ نے سب سے پہلے اپنے کن سے نوازنا ہوتا ہے۔ ایک دن تم اپنی دعاؤں کو جیو گے اور پھر تم کہو گے کہ کتنا مشکل سمجھتا تھا میں اسے پانا جس کو آج میں نے پا لیا ہے۔ پھر تم یہ سوچ کر شکر ادا کرو گے کہ تم نے اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑا تھا۔ اگر چھوڑ دیتے تو کیا انجام ہوتا تمہارا؟ اگر چھوڑ دیتے تو کیا دیکھ پاتے یہ معجزہ؟ اسے سب یاد ہے، تمہارا راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کرنا، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے معجزوں کا انتظار کرنا، تمہاری تڑپ، تمہاری جستجو، وہ کچھ نہیں بھولا۔ وہ عنقریب تمہارے لیے معجزہ خاص کر کے تمہیں تمہاری من پسند چیز سے ملوا دے گا انشاءاللہ۔ جانتے ہو، اللہ کی مدد تب آتی ہے جب مایوس کن حالات میں بھی تم دل پر دماغی وسوسے حاوی نہیں ہونے دیتے، اور تمام در بند نظر آنے کے باوجود بھی پورے یقین سے اللہ سے رجوع کرتے ہو، تب وہ تمہارے لیے ایسے ذریعوں سے مدد بھیجتا ہے جن کے بارے میں تمہاری عقل گمان بھی نہیں کر سکتی۔ پھر بگڑے کام سنورتے ہیں اور دعائیں سن لی جاتی ہیں۔ تمہارا پختہ یقین اللہ سے اپنی بات منوا ہی لیتا ہے۔ آپ میں جتنی طاقت تھی آپ نے اتنی دعائیں مانگ لی ہیں، اور آگے کا کام اپنے اللہ پر چھوڑ دیں، کیونکہ ان دعاؤں کو پورا کرنے کی طاقت صرف اسی کے پاس ہے۔ جو اللہ کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں ان پر وہ اپنا خاص فضل و کرم کرتا ہے، اور یاد رکھو کہ اللہ کا فضل
ہمیشہ معجزوں کی صورت میں ہوتا ہے۔ بلا شبہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے،